إن الدين عند الله الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے، بلکہ دو مسئلے یہ ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکباد دینا، اور دوسرا غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ان کی طرف سے ملنے والے تحفے، ہدیے، بونس، مٹھائی وغیرہ کھانا، استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سے پہلے بطور تمہید کے دو باتیں یہ سمجھے۔ نمبر ایک، مذہب اسلام میں یہ جو غیر مسلموں کے یہاں کہا جاتا ہے سرو دھرم سمبھاؤ، کہ سارے مذہب ایک ہے، وہ بھی صرف کہتے ہیں، ان کے یہاں ہے نہیں۔ ان کے یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی مذہب میں کئی کاسٹ ہے الگ الگ، اور اپنے سے نیچے کے کاسٹ والے کے ہاتھ کا پانی وہ پینا پسند نہیں کرتے، تو صرف کہتے ہیں، حقیقت میں ہے نہیں ان کے یہاں۔ تو یہ کہا بھی ان کے یہاں جاتا ہے کہ سب مذہب ایک ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، ایک سال تم ہمارے خدا کی عبادت کر لیا کر، مل جل کر رہیں گے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، بالکل دو ٹوک انداز میں، لکم دینکم ولی دین۔ یہ لو دو والی پالیسی نہیں چلے گی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یہ ملی جلی بات، دوگلاپن نہیں ہوگا۔ اور قل اوحی الی قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جو پہلی رکعت میں ہم نے سنا، اس میں تو بڑے سخت انداز میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا اے جاہلو تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو، حالانکہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان پر یہ وحی کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کیا وحی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بڑی سخت بات بیان فرمائی میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل بیکار ہو جائے گا اور تم خسارے اور نقصان والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اور مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان سے بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ لو دو کی پالیسی ہمارے یہاں نہیں ہے، سرو دھرم سمبھاؤ، یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس پوری دھرتی پر، پوری کائنات کے بنانے والے رب کی نگاہوں میں سچا اور پکا مذہب صرف ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں وہ باطل ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ اسلام کا نظریہ ہے، توحید کے معاملے میں، اپنے اصولوں کے معاملے میں بڑا سخت واقع ہوا ہے اور اس میں ذرا بھی لچک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو غیر ایمان والے ہیں ان کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک اور ان کے ساتھ معاملات اور معاشرت اور ظاہری رواداری سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا کہ اگر کسی جگہ پر اسلامی حکومت ہو، جہاں اسلامی اصولوں کے اعتبار سے قاعدے قوانین نافذ کیے جاتے ہوں اور وہاں غیر مسلم رہتے ہو اور ان کے مذہب کے حساب سے اگر شراب پینے کی اجازت ہوتی ہو تو اسلامی رول کے حساب سے ان کو نہیں روکا جائے گا۔ تمہارا مذہب ہے، تمہارا مذہب تمہیں اجازت دیتا ہے تو تم اس کے حساب سے عمل کر سکتے ہو۔ ان کے مذہب میں اگر محرم سے نکاح کرنے کا، محرم رشتہ داروں سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی تو اسلام اس سے بھی نہیں روکے گا، بھائی تمہارا مذہب ہے تم جانو، اسلام تم کو اس سے روکتا نہیں ہے، تمہارے مذہب کا معاملہ ہے۔ تو یہاں تک کی رواداری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا، فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، تم کو تمہارے گھروں سے، وطنوں سے بے دخل نہیں کیا، نکالا نہیں، لا ينهاكم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتے اس بات سے ان تبروهم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اللہ ان غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے تمہیں نہیں روکتے، بلکہ ان اللہ یحب المقسطین فرمایا، اشارہ اس طرف مل رہا ہے کہ اللہ تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہری رواداری سے اسلام نے نہیں روکا، لیکن جہاں مذہبی معاملات آئیں گے، توحید کی بات آئے گی، اسلامی اصولوں کی بات آئے گی، وہاں پر لچک نہیں ہوگی، وہاں پر کسی طرح کی گنجائش اور اجازت نہیں دی جائے گی۔
یہ دو باتیں بطور تمہید کے سننے کے بعد اب اصل جواب یہ سنیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان کے مذہب کے موقعوں پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ دیوالی کے موقع پر ہیپی دیوالی کہنا ہے، ہیپی نیو ایئر کہنا ہے، ہیپی کرسمس کہنا وغیرہ۔ تو ہیپی کا مطلب ہے خوشی کا اظہار کرنا، مبارکباد دینا، بھائی مبارک ہو۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی مبارکبادیاں عام طور سے خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے۔ بھائی آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، مبارک ہو، خوشی کا موقع ہے۔ آپ کا بچہ عالم دین بن گیا، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، آپ کے بچے کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، مبارکباد، خوشی کا موقع ہے۔ تو خوشی کے موقع پر خوشی کے اظہار کے طور پر مبارکبادی دی جاتی ہے۔ تو یہاں اگر آپ ان کو ہیپی دیوالی یا اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اس عمل سے راضی ہیں، گویا کہ ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ چلو اچھی چیز ہے، ہم آپ کو اس پر مبارکباد دیتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے اپنی خوشی کا اور اپنی رضامندی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جبکہ ان کے اکثر بلکہ تمام ہی جو یہ تہوار ہے اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو کفر و شرک ضرور اس میں نظر آئے گا، اسی پر ان کا بیس ہے، اسی پر ساری بنیاد ہے ان کی۔ تو گویا کہ کفر و شرک والے عمل پر یا کفر و شرک والے تہوار پر آپ کی طرف سے خوشی کا اور رضامندی کا اظہار ہو رہا ہے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کفر و شرک پر رہا، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جس چیز سے اللہ خوش نہیں ہے ہم اب ان کو مبارکباد دے کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ علماء نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے، اس بنا پر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی جگہ پر معاملہ ذرا ٹف ہو، بہت زیادہ قریبی دوستانہ ہو، بہت زیادہ یارانہ ہو، یا بہت زیادہ معاملات آپس میں زیادہ رہتے ہو اور اس طرح کا معاملہ کیے بغیر چھٹکا نہ ہو، تو وہاں بھی آپ کوئی الگ انداز میں، کوئی مجمل الفاظ میں ان کے ساتھ رپلائی ان کو دے دیا کرے، لیکن ہیپی دیوالی یا ہیپی نیو ایئر یا ہیپی ہولی دھولیٹی وغیرہ اس طرح کے الفاظ کہنے سے بچنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دیوالی پر مالک آپ کو سچی خوشیاں نصیب کرے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس دیوالی سے آپ کا آنے والا سال سکھمئی گزرے، اس طرح کے الفاظ، اور نیت یہ ہو کہ سچی خوشی بغیر اسلام کے ممکن نہیں ہے، زندگی میں سکھ اور سکون بغیر اسلام کے ممکن نہیں ہے، گویا کہ ان الفاظ سے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دے دی۔ تو بہرحال کوئی ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے ان کے کفر و شرک والے موقع اور تہوار پر اپنی طرف سے خوشی یا رضامندی کا اظہار ہوتا ہو، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے تہوار کے موقعوں پر جو گفٹ وغیرہ، ہدیے وغیرہ، مٹھائی دی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نمبر ایک، اگر اس کی آمدنی حرام کی نہ ہو، اس کا پیسہ یقینی طور سے یہ چیزیں معلوم ہو حرام نہیں ہے، نمبر دو اس میں کوئی حرام چیز کی ملاوٹ نہیں کی گئی ہے، اور نمبر تین غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر پرساد ان کے مورتی پر چڑھایا ہوا ہو یا غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا نہ ہو۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو آپ بالکل شوق سے لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ان تین میں سے ایک بھی چیز پائی جاتی ہے، اس کی انکم بالکل حرام ہے، یقینی طور سے معلوم ہے، اس میں حرام چیز ملائی ہوئی ہے، یقینی طور سے معلوم ہے، یا بتوں پر چڑھایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو یقینی طور سے معلوم ہے، تو صرف غیر مسلم ہی کیا، اگر مسلمان کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی چیز ملتے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، خواجہ صاحب کے نام کا ہے یا فلاں صاحب کے نام کا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ غیر اللہ کا نام آ گیا تو وہ اسلام میں حرام ہے، وما احل لغیر اللہ بہ، قرآن نے اس کو منع کر دیا۔ تو اگر یہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس کی انکم بھی حلال ہے، کوئی حرام کی چیز ملائی ہوئی بھی نہیں، دکان سے لا کر آپ کو دے دیا ہے غیر اللہ پر، اور ان کی دیوی دیوتاؤں کا چڑھایا ہوا بھی نہیں، پرساد بھی نہیں ہے، دکان سے لا کر خرید کر آپ کو دے دیا تو اس کی اجازت ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے تحفے قبول کیے ہیں، ان کو تحفے پیش بھی کیے ہیں، ان کی دعوت بھی قبول کی ہے، ان کو دعوت بھی دی ہے۔ سیرت میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں، دیگر صحابہ کرام کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ غیر مسلموں کے تحفوں کا یہ عام حکم ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کے پیچھے بھی ان کے جو مذہب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس لیے آدمی اگر بچے تو یہ زیادہ بہتر ہے، احتیاط کرنا اولا ہے، لیکن اگر لے لیا تو اسے ناجائز اور حرام نہیں کہیں گے۔ اور آخری بات، اگر اس میں حرام یا ناجائز چیز کی ملاوٹ کا، ناپاک چیز کی ملاوٹ کا یقین ہو، اندیشہ ہو، تب بھی بچنا چاہیے۔ یقین ہو یا پرساد کے طور پر دیا جا رہا ہو، چڑھاوا دیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اجازت تو نہیں ہے، لیکن
اگر معاملہ ٹف ہو یہاں بھی اور نہ لینے میں خطرہ ہو فتنے فساد کا اور زیادہ معاملہ بگڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ خاموشی سے لے لیجئے. اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سمجھائیں کہ بھائی یہ دیکھو مذہب کا معاملہ ہے, کچھ سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ مذہب کا معاملہ ہے, اس میں نو کمپرومائز. لیکن اگر سامنے والا اتنی عقل نہیں رکھتا اور فتنے کا اندیشہ ہے تو آپ لے لیجئے اور کسی انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو کھلا دیجیے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے غیر ایمان والوں کے ساتھ, جو غیر مذہب والے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کا, رواداری کا, ان کے ساتھ اچھے طور پر معاملات و معاشرت کا حکم دیا ہے. بلکہ بعض اوقات اگر ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو تو ترغیب بھی دلائی ہے. لیکن توحید اور اسلامی اصولوں کے بارے میں, جو اسلامی عقیدے ہیں, ان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.